پوری دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا مارکا جس نے حق اور باطل کو علادہ کر کے دکھا دیا، جس مارکے میں خاندان رسول اللہ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ نواسہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام نے طاقت کے نشے میں چور یزید اور اس کے ساتھیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر ہمت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی جو ریتی دنیا میں کبھی قائم نہ ہو پائے گی۔ 6 ماہ کے بچے علی اصغر سے لے کر امام علی مقام تک 72 شہیدوں نے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کی تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ کربلا کی جنگ میں مردوں کے سوا بیمار اور کمزور حضرت زین العابدین کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بنات مطہرہ کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک غیب سے ایک باروب آواز نے ان کے قدم روک دیے کہ خبردار، مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ حسنین کریمین کی پیاری بہن شہید کربلا اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والدہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ حضرت زینب بنت علی 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت علی کے گھر میں 2 بیٹوں کے بعد رحمت خداوندی کا نزول ہوا۔ حضرت زینب کی پیدائش پر والدین اور دونوں بھائی خوشی سے نہال تھے۔ حضرت زینب کی پیدائش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما تھے تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا، اے علی، میرے ابا جان تو مدینہ میں نہیں، تو آپ ہی بچی کے کانوں میں اذان و تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھے گا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر واپس پہنچے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری بچی کے منہ کے اندر اپنا لعاب دان ڈالا، پھر کھجور چبا کر تالو کے ساتھ لگائی اور پھر اس بچی کا نام اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کے نام پر رکھا۔ یہ بچی 6 سال تک اپنے والدین اور رسول اللہ کے سائے میں پرورش پاتی رہی، مگر عمر کے 6 سال میں ہی حضرت زینب نے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا دیکھا۔ نانا کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت زینب نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جدائی برداشت کی۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین نے اپنی پھول جیسی بہن کو اپنے زیر سایہ میں پروان چڑھایا۔ حضرت زینب خوبصورت تھیں اور خوبصورت بھی۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہشمند تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے لیے اپنے بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو حضرت زینب کی شادی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب کا بچپن فقر و غنا میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی کا راج ہوتا تھا، لیکن آپ جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا شمار مدینہ کے امیر تاجروں میں ہوتا تھا۔ سیدہ زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے بہت زیادہ مشابہہ تھیں۔ چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انوار کی طرح تھا۔ چال ڈال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر کرار سے ملتا تھا، جبکہ عادات میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح تھیں۔ صبر و شکر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے ملتی تھیں، جبکہ بہادری اور دلیری میں اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتی تھیں۔ 37 ہجری میں جب حضرت علی نے کوفہ کے اندر اپنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت زینب اپنے بچوں اور خاوند سمیت کوفہ منتقل ہو گئیں۔ پھر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو جب ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تو اس وقت بھی حضرت زینب اپنے والد کے سرحانے موجود تھیں۔ پھر والد کی شہادت کے بعد حضرت زینب اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئیں، جہاں 50 ہجری کو حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔
بچپن میں نانا اور والدہ، جوانی میں والد اور بھائی کی جدائی کے صدمے نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ سب کے بچھڑنے کے بعد حضرت زینب نے امام حسین کا دامن تھام لیا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ سانحہ کربلا میں شروع سے لے کر آخر تک حضرت زینب امام حسین کے ساتھ موجود رہیں۔ جب رسول اللہ کے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا تو شہادتوں کے دوسرے دن بناتے اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا۔ اس قافلے میں جب شمر کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس بدبخت نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، تو اس وقت حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول اللہ امام حسین کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو کوفہ کے اس بے غیرت گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہو پیغمبر خدا اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اس کے بعد حضرت زینب نے یزید کو للکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سعی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہم پر زمین کے گوشہ اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور تو رسول اللہ کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر دربار پھیرانے سے اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا، اور کیا ہم رسوا ہو گئی؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئی اور تو ظالم بن کر سربلند ہو گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری طاقت کی خوشی میں سرے مست ہو کر اترا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا؟ حق کا انکار کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب تیار ہے۔ اے تلکا کے بیٹے، کیا تیرا انصاف یہ ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر دربار پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا۔ یاد رکھ یزید، اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن باقی رہ چکے ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب اللہ کا منادی یہ آواز دے گا کہ ظالم و ستم گر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آخر میں یزید نے کچھ دن کے بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی زیر نگرانی میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع ابھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ چند اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ یہ استقبال نہایت دکھی انداز میں تھا، ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ قافلے میں موجود خواتین غم سے نڈال تھیں۔ دوسرے دن ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کے روضے پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحہ کربلا اپنے نانا کی خدمت میں عرض کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں، جہاں 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے۔